السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آیت 40 سے تفسیر۔ ان الذین کذبوا بآیاتنا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا۔ آیات سے مراد کونی اور شرعی، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے وجود پر جتنی بھی چیزیں دلیل ہیں، کائنات میں جو بھی نشانیاں بکھری ہوئی ہیں جن سے انسان اللہ تعالیٰ کو پہچان سکتا ہے، ان سے پہچان کر بھی جان کر بھی نہ مانا، یعنی دل نے گواہی دی بھی کہ یہ سب کچھ کوئی بنانے والا ہے، لیکن انہوں نے اس بات کی طرف کان نہ دھرا۔ اور دوسری طرف آیات سے مراد اللہ تعالیٰ کی وہ آیات جو قرآن پاک میں موجود ہیں، شرعی آیات، اللہ تعالیٰ کے احکامات۔ تو بے شک وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا، واستکبروا عنہا، اور ان سے تکبر کیا، استکبار برتا، یعنی ان پر ایمان نہ لائے۔ تکبر نام ہے غمط الناس و بطر الحق، لوگوں کو حقیر سمجھنے کا اور حق کا انکار کرنے کا۔ تو بطر الحق سے کیا مراد ہے؟ حق کو نہ ماننا۔ جب حق سامنے آ جائے، سچائی سامنے آ جائے، دل گواہی دے، تو بھی انسان صرف ضد کا شکار ہو کے انا کا مسئلہ بنا کر حق کو جھٹلا دے۔ اس میں آپ دیکھیے کہ بعض اوقات ہم اپنے بارے میں جب دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ نہیں، ہم نے تو اس کتاب کو مان لیا اور ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات کو قبول کرتے ہیں۔ لیکن ذرا غور کیجئے کہ کیا ایسا نہیں ہوتا کہ بعض اوقات کوئی شخص ہمیں ایسی بات کہتا ہے جو بالکل درست ہوتی ہے، مثلا ہمیں ہماری کوئی غلطی بتاتا ہے کہ آپ کے اندر یہ غلطی ہے یا یہ خامی ہے، یا کوئی ہمیں نصیحت کرتا ہے اور وہ نصیحت بالکل درست ہوتی ہے، اور ہم جانتے ہوتے ہیں کہ وہ خامی ہمارے اندر موجود ہے، ہم غلط کر رہے ہیں، لیکن سوچئے کہ ایسے تمام مواقع پر ہم کس طرح ریاکٹ کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ کیا ہم سننے کو تیار ہوتے ہیں؟ قبول کرتے ہیں؟ مانتے ہیں؟ اگر کسی کی طرف سے آئی ہوئی درست اور سچی اور حقیقت پر مبنی بات ہم نہیں مانتے تو پھر ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ اس وقت کس چیز کا ثبوت دے رہے ہوتے ہیں؟ تکبر کا۔ تکبر نام ہے حق کے انکار کا، کہ ایک بات جو بالکل درست ہے، سچی ہے، آپ سے کہی جا رہی ہے، آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے، لیکن پھر بھی آپ نہ مانیں، محض اس لیے کہ آپ کی مرضی نہیں، آپ کا دل نہیں چاہ رہا، آپ ایک دفعہ نہ کر چکے ہیں، اب آپ کی انا کا مسئلہ ہے کہ اپنی نہ کو ہاں میں کیسے بدلے۔ اسی چیز کا نام تکبر ہے۔ اور خاص طور پر اگر کوئی اللہ کی بات سنا کر، اللہ کا حکم سنا کر ہمیں نصیحت کرے تو پھر وہ آیات کے انکار میں بھی شامل ہو جاتا ہے۔ آیات سے استکبار اسی چیز کا نام ہے۔ تو ان الذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنہا، تو دو کام ہیں یہاں، ایک تو ہے آیات کو جھٹلانا اور دوسرا ہے ان سے تکبر برتنا، ان کو اہمیت نہ دینا۔ ایسے لوگوں کا انجام کیا ہوگا؟ لا تفتح، نہ کھولے جائیں گے، فتح سے فتح کھولنا، لہم ان کے لیے، ابواب باب کی جمع دروازے، نہ کھولے جائیں گے ان کے لیے دروازے، السمائی آسمان کے۔ آسمان کے دروازے کھلتے ہیں 3 مواقع پر جو ہمیں معلوم ہے، اور اس سے زیادہ اللہ کو پتا ہے۔ نمبر 1، جب انسان کوئی دعا کرتا ہے تو جس کی دعا قبول ہوتی ہے اس کے لیے ایک طرح سے آسمان کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ مظلوم کی بد دعا جو ہے وہ 7ویں آسمان تک جا پہنچتی، مطلب یہ کہ جب وہ اوپر اٹھ رہی ہوتی ہے تو ایک کے بعد ایک آسمان کا دروازہ کھلتا چلا جاتا ہے اور وہ عین اوپر تک چلی جاتی۔ دوسرا موقع ہوتا ہے عمل صالح کا، کہ نیک اعمال اور نیک کلمات اور اللہ کا ذکر وہ بھی اوپر اٹھتا ہے اور اس کے لیے بھی دروازے کھلتے ہیں۔
اس کے لیے دلیل ہے سورۃ فاطر کی آیت نمبر 10، الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ، اسی کی طرف اٹھتے ہیں پاکیزہ کلمات اور نیک عمل اس کو بلند کرتا ہے. یعنی انسان اگر باعمل ہو تو اس کے منہ سے جو اچھی بات نکلتی ہے، خواہ وہ اللہ کا ذکر ہے یا کسی کو نصیحت ہے یا قرآن کا پڑھنا ہے، تو وہ نیک عمل اس کو اوپر اٹھاتا ہے اور وہ قبول ہو جاتا ہے. تیسری چیز ہے نیک لوگوں کی روحیں. جب وہ آسمان پہ پہنچتی ہیں تو آسمان کے دروازے ان کے لیے کھلتے چلے جاتے ہیں. اس کے برعکس گندی روحیں، منکرین کی روحیں، گناہگاروں کی روحیں، ابن عباس کہتے ہیں کہ ان کی روحوں کو اوپر نہیں چڑھایا جاتا یا ان کے لیے دروازے نہیں کھلتے، بلکہ وہ سجین میں پھینک دی جاتی ہیں. اس کے بارے میں آپ ایک تفصیلی حدیث قبر کا بیان کتاب میں پڑھ سکتے ہیں، بک نمبر 17 ہے اور پیج نمبر 97. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب مومن کی موت کا وقت قریب آتا ہے تو رحمت کے فرشتے سفید ریشم کا کفن لے کر آتے ہیں اور کہتے ہیں، اے روح، اللہ کی رحمت، جنت کی خوشبو اور اپنے خوش ہونے والے رب کی طرف. 3 چیزوں کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کی رحمت، جنت کی خوشبو اور اپنے خوش ہونے والے رب کی طرف. اس حالت میں اس جسم سے نکل کہ تو اپنے رب سے راضی ہے اور تیرا رب تجھ سے راضی ہے. مومن آدمی کی روح جب جسم سے نکلتی ہے تو اس سے بہترین مشک جیسی خوشبو آ رہی ہوتی، یہاں تک کہ فرشتے ایک دوسرے سے لے کر اس کی خوشبو سونگھتے ہیں. یعنی آپس میں وہ کہتے ہیں کہ مجھے دو، کیونکہ اس روح سے ایسی خوشبو آتی ہے کہ فرشتے اس کو سونگھنا چاہتے ہیں. اور جب آسمان کے دروازے پر پہنچتے ہیں تو آسمان کے فرشتے آپس میں کہتے ہیں، یہ کیسی عمدہ خوشبو والی روح ہے جو زمین سے تمہارے پاس آ رہی ہے. فرشتے جیسے ہی اگلے آسمان پر پہنچتے ہیں تو اس آسمان کے فرشتے بھی اسی طرح کہتے ہیں، یہاں تک کہ لانے والے فرشتے اس روح کو اہل ایمان کی روحوں کی جگہ یعنی علیین میں لے آتے ہیں. جب روح وہاں پہنچتی ہے تو پہلے سے موجود روحوں کو اتنی زیادہ خوشی ہوتی ہے، یعنی جو اس سے پہلے نیک لوگ مر کے جا چکے ہیں وہ بھی وہاں جمع ہیں، وہ اتنے زیادہ خوش ہوتے ہیں جتنی تم میں سے کسی ایک کو اپنے بھائی کے ملنے پہ ہو سکتی ہے. کیونکہ نیک لوگ جو بھی ہوں، جہاں بھی ہوں، وہ آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، خواہ ان کے درمیان صدیوں کا فاصلہ اور فرق ہو. لہذا جب کوئی نیک شخص مرنے کے بعد وہاں پہنچتا ہے تو خوش ہوتے ہیں. چنانچہ بعض روحیں نئی آنے والی روح سے پوچھتی ہیں، فلاں آدمی کس حال میں ہے، یعنی اپنے رشتہ داروں یا جاننے والوں کے بارے میں. پھر وہ آپس میں کہتی ہیں، اسے ذرا چھوڑ دو، آرام کرنے دو، یہ دنیا کے مصائب اور آلام میں مبتلا تھا. کیونکہ دنیا مومن کے لیے کیا ہے؟ قید خانہ ہے. دنیا میں مومن کبھی بھی خوش نہیں رہ سکتا، ایک کے بعد ایک مشکل اور غم آتا رہتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ کانا متوال الحزن، کہ آپ پر پے در پے غم آتے رہتے تھے. سستانے کے بعد یعنی ذرا آرام کرنے کے بعد وہ روح جواب دیتی ہے، کیا وہ روح تمہارے پاس نہیں آئی؟ وہ آدمی تو فوت ہو چکا ہے. جس پر وہ افسوس سے کہتے ہیں، وہ اپنی ماں حاویہ یعنی جہنم میں لے جایا گیا ہے، یعنی ہم تک نہیں پہنچا، وہ کہیں اور پہنچا دیا گیا ہے. کافر آدمی کے پاس عذاب کے فرشتے آتے ہیں اور کہتے ہیں، اے غمزدہ اور مغضوب روح، یعنی غضب کی ہوئی، نکل اللہ کے عذاب اور اس کی ناراضگی کی طرف. کافر کی روح جب جسم سے نکلتی ہے تو اس سے اس قدر غلیظ بو آتی جس قدر کسی مردار سے غلیظ بو آتی. فرشتے اسے لے کر زمین کے دروازے کی طرف آتے ہیں تو زمین کے محافظ فرشتے کہتے ہیں، کس قدر گندی بو ہے. یہ جیسے فرشتے اگلی زمین کے دروازے پہ پہنچتے ہیں تو زمین کے دروازے کے محافظ فرشتے ایسے ہی کہتے ہیں، حتیٰ کہ عذاب کے فرشتے اسے کفار کی روحوں کی معین جگہ یعنی سجین میں لے آتے ہیں. اسی طرح ایک اور روایت میں فرشتے روح قبض کرنے کے لیے جب مرنے والے کے پاس آتے ہیں تو نیک اور صالح ہونے کی صورت میں اسے کہتے ہیں، اے پاک روح، تو پاک جسم میں تھی، اب تو جسم سے نکلا. اور پھر اس کے بعد اس کے لیے اچھا سا کفن ہوتا ہے، اور جب روح لے کے جاتے ہیں تو فرشتے آسمان کی طرف چڑھتے ہیں. یہ اصل
آیت کے ساتھ جو حصہ جا رہا ہے اس حدیث کا، طویل حدیث کے مختصر الفاظ پڑھوں گی کہ آسمان کے دروازے اس کے لیے کھولے جاتے ہیں اور پوچھا جاتا ہے یہ کون ہے؟ فرشتے جواب دیتے ہیں یہ فلاں آدمی ہے. جواب میں کہا جاتا ہے اس پاک روح کے لیے خوش آمدید، یعنی ویلکم، یہ پاک جسم میں تھی. اور پھر وہ ہر آسمان کے دروازے سے گزرتے ہوئے مسلسل اس کو خوشخبریاں ملتی ہیں. اس کے برعکس جب برا شخص مرتا ہے تو فرشتے اس کی روح بھی آسمان کی طرف لے جاتے ہیں، لیکن آسمان کا دروازہ اس کے لیے نہیں کھولا جاتا. جب پوچھا جاتا کون ہے تو پھر اس کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ خبیث روح ہے، لہذا فرشتے اسے آسمان سے نیچے پھینک دیتے ہیں. تو یہ جو آیت ہے کہ مکذبین اور مستکبرین کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جاتے، یعنی نہ ان کے عمل اوپر چڑھتے ہیں اور نہ ہی ان کی روحوں کے لیے مقام علیین نہیں ہے، بلکہ اس کے برعکس سجین ہے. ولا يدخلون الجنت، اور نہ وہ داخل ہوں گے جنت میں، حتیٰ کہ یلج داخل ہو جائے. ولج یلج ولوج کہتے ہیں تنگ جگہ داخل ہونے کو. پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں سورۃ آل عمران میں تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل. یلج الجمل فی سم الخیاط، داخل ہو جائے اونٹ سوئی کے ناکے میں. سم کہتے ہیں سوراخ کو، سوئی کا ناکا. اسی سے لفظ مسام بھی نکلا ہے. یہ جو جسم پہ پورز ہوتے ہیں نا اسکن میں، تو وہ بھی مسام کہلاتے ہیں، سم ہے. کیونکہ یہ آپ اگر غور کریں اپنے ہاتھ پر یا اپنی اسکن پر تو یہ بالکل ایسے ہی لگتے ہیں جیسے چھوٹے چھوٹے سوراخ ہیں، ڈاٹ ڈاٹ. تو سم. الخیاط، خیاط کہتے ہیں سوئی کو، خیط کہتے ہیں دھاگے کو. پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود. خیط دھاگا ہے اور خیاط سوئی ہے، اور خیاط کہتے ہیں درزی کو. حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے سے گزر جائے. یعنی سوئی کا نیڈل کا جو چھوٹا سا سوراخ ہے اس سے جب تک پورا اونٹ نہیں گزرے گا یہ جنت میں نہیں جا سکتے. تو وہ تو کبھی گزر سکتا ہی نہیں. دھاگا گزرنا مشکل ہوتا ہے، اونٹ کیسے گزر سکتا ہے؟ یعنی بالکل محال، مستحیل، مشکل بات ہے. کیونکہ نمبر 1 اللہ پر وہ ایمان ہی نہیں لائے، اللہ کے وجود کو جھٹلا دیا، اللہ کی باتوں کو. نمبر 2 کہ ان کے سامنے حق پیش کیا گیا، سچی بات رکھی گئی تو انہوں نے اس کا انکار کر دیا. وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح نجزی، ہم جزا دیتے ہیں، بدلہ دیتے ہیں، المجرمین، مجرموں کو. مجرم کا لفظ جرم سے ہے، ہر طرح کے فساد اور خرابی کے لیے جرم کا لفظ استعمال ہوتا ہے. ان مجرموں کے لیے جزا کیا ہے پھر؟ لہم، ان کے لیے ہے، من جہنم، جہنم میں سے، مہادن، بچھونا. مہاد کا لفظ مہد سے نکلا ہے. مہد بچھونے، بستر یا پنگھوڑے کے لیے یا گہوارے کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے، لیکن مہاد خاص طور پر وہ جگہ جہاں انسان سوتا ہے، یعنی بیڈ، بستر. وَمِن فَوْقِهِمْ، اور ان کے اوپر سے، غواش، اڑنا ہوگا. غواش غاشیت ان کی جمع ہے. غاشیہ، غشی کہتے ہیں ڈھانپنے کو. کہاں پڑھا ہے آپ نے؟ غشاوتن، پہلے پارے میں آپ نے پڑھا تھا کہ وَعَلَىٰ قُلُوبِهِمْ غشاوتن. غشاوہ کس کو کہتے ہیں؟ پردے کو. پردہ کیسی چیز ہوتی ہے جو ڈھانپ لیتا ہے. تو یہاں مراد ہے اوپر اڑنے والی چیز. مہاد ہے نیچے بچھانے والی چیز، یعنی سوتے وقت انسان کا بستر 2 چیزوں پر مشتمل ہوتا ہے. ایک ہے وہ چیز جو نیچے بچھائی جاتی ہے اور ایک ہے وہ جو اوپر اوڑی جاتی. تو غواش ہے اوپر لینے والی چیز، یعنی لحاف یا رضائی یا چادر جو بھی ہو، اور مہاد ہے نیچے سپریڈ کرنے والی. تو ان کے لیے جہنم ہی بچھونا ہوگا اور جہنم ہی اڑنا ہوگا. اور یہ جو غواش کا لفظ ہے یہ بہت ہی دہلا دینے والا لفظ ہے، کیونکہ آگ کے شعلے چادر کی طرح یا چھتری کی طرح یا امبریلا کی طرح ان پر اس طرح چھائے ہوئے ہوں گے
کہ وہ بیچ میں سے نظر بھی نہیں آئیں گے. جیسے انسان رضائی کے اندر سے نظر نہیں آتا. کوئی شخص کپڑا اوڑھ کے سویا ہوا ہو تو آپ کو اس کی شکل دکھائی نہیں دیتی. اسی طرح ان متکبرین کو جہنم میں ایسی جگہ جھونکا جائے گا کہ نیچے بھی آگ کی تہہ ہوگی اور اوپر بھی ہوگی، اور یہ ڈھانپے ہوئے ہوں گے، گویا یہ اس کے اندر لپٹے ہوئے ہوں گے چاروں طرف سے، کہیں سے ان کو کچھ دکھائی نہ دے گا. سورۃ الہمزہ آیت 8 میں آتا ہے انہا علیہم مؤصدہ، کہ وہ ان پر بند کر دی جائے گی، فی عمد ممددہ، بڑے بڑے ستونوں میں. اور ویسے بھی ہم دیکھتے ہیں قرآن پاک میں سورۃ التوبہ آیت 49 میں آتا ہے وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ، کہ جہنم کافروں کو گھیرے ہوئے ہوگی، یعنی چاروں طرف سے ان کو اپنی کسٹڈی میں لیے ہوئے ہوگی. سورۃ الزمر آیت 16 میں آتا ہے لَهُم مِّن فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ مِّنَ النَّارِ، ان کے اوپر آگ کی چھتریاں چھائی ہوئی ہوں گی. وَمِن تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ، اور ان کے نیچے بھی آگ کی چھتریاں چھائی ہوئی ہوں گی. آپ خود سوچیں کہ انسان اگر کسی تکلیف میں ہو اور اسے کوئی اچھا سین ہی نظر آ جائے تو بھی وہ کچھ بہل جاتا ہے، کوئی اس کا دھیان بٹ جاتا ہے. لیکن اگر لیٹنا چاہیں تو نیچے آگ، کچھ اوپر سے بچنے کے لیے اوڑھنا چاہیں تو وہ بھی آگ کی، اور اگر دیکھیں تو بھی آنکھوں کو آگ ہی آگ دکھائی دے، یعنی پھر کہیں بھی راحت اور چین اور سکون نہیں. یہ اتنی سخت سزا کیوں ہے؟ اس لیے کہ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ، اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں ظالموں کو. ظالم جو ظلم کرتے ہیں. ظلم کس کو کہتے ہیں؟ کمی کرنے کو. اللہ کے حق میں کمی کرنا یا بندوں کے حق میں کمی کرنا. یعنی جو انسان اللہ کی بات نہ سنے، نہ مانے، نہ جھکے اس کے آگے، جسے بندوں پہ ترس نہ آئے، ان کا حق نہ پہچانے، پھر ایسے لوگوں کی سزا اور کیا ہو سکتی ہے. اور سورۃ البقرہ آیت 254 میں کافروں کو ظالم کہا گیا، والکافرون هم الظالمون، کہ انکار کرنے والے ہی دراصل ظالم ہیں. اس کے برعکس والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک عمل کیے، لا نکلف، نہیں ہم تکلیف دیتے، نفسن، کسی نفس کو، کسی جان کو، کسی انسان کو، الا، مگر، وسعہا، اس کی وسعت کے مطابق. وسع کہتے ہیں طاقت کو، بغیر کسی تنگی اور دشواری کے. یعنی انسان کی وہ طاقت یا وہ ہمت یا وہ اس کا سٹیمنا جس سے وہ سہولت میں کام کر سکے عام حالات میں. ایک ہوتا ہے تنگی تکلیف کے وقت انسان کی طاقت جو عام حالات کی طاقت سے زیادہ ہوتی. مثلا آپ دیکھیں کہ اگر آپ خوف زدہ ہیں تو آپ کے منہ سے جو آواز نکلے گی اس کا والیوم کتنا ہوگا؟ بہت زیادہ ہوگا، بہت چیخ کے، یعنی بہت تیز ہوگا، جو عام حالات میں شاید ہی آپ کبھی ایسی چیخ مارے، اور اچانک ہوتا نا ریاکشن آپ کا. اسی طرح اگر آپ سے کوئی کام نہیں اور آپ بالکل بے ہمت ہو رہے ہیں، آپ کو بھوک لگی ہے، کمزوری آپ کو محسوس ہو رہی ہے، لیکن یکا کوئی شخص گر رہا ہے یا کوئی ایسا حادثہ ہو جاتا ہے، تو اس وقت کیا ہوتا ہے؟ اپنی کمزوری، بخار، بھوک، ہر چیز بھول کے ایک دم آپ کے اندر ایکسٹرارڈنری کچھ سٹیمنا سا یا کوئی طاقت آ جاتی ہے. یہاں مراد وہ طاقت نہیں ہے جو غیر معمولی حالات میں ہوتی، وہ طاقت ہوتی ہے جو عام حالات میں انسان کے اندر ہوتی ہے. یعنی نارملی جو ہمارے اندر روزمرہ زندگی میں کاموں کے لیے جو سٹیمنا یا ہمت، حوصلہ ہوتا ہے. تو فرمایا کہ ہم نے جو بھی احکامات لوگوں کو دیے ہیں، جو بھی کرنے کے کام ان کو بتائے ہیں، وہ دراصل ایسے ہیں کہ جو ان کی استطاعت میں ہیں، جو ان کی وسعت میں ہیں. ہم نے لوگوں کو کوئی ایسا حکم نہیں دیا جو ان کے بس سے باہر ہو. مثلا آپ دیکھیے کہ نماز میں ہمیں کیا حکم دیا گیا؟ کھڑے ہو کے نماز پڑھو، اگر نہیں کھڑے ہو سکتے تو بیٹھ کے. یہ نہیں کہا گیا کہ جو نہیں بھی کھڑا ہو سکتا یا جس کے پاؤں نہیں ہے، اگر کوئی بوڑھا ہے، کمزور ہے، بیمار ہے، نہیں نماز نہیں ہوگی، کھڑے ہی ہو جاؤ. نہیں، کوئی اگر کھڑا نہیں ہو سکتا تو بیٹھنے کا. تو یہی ہے الا وسعہا. اسی طرح آپ دیکھیے زکوٰۃ جو ہے مال میں، یہ نہیں کہا کہ آدھا مال دے دو، چوتھائی مال دے دو. اتنا کہا جو ہماری وسعت میں ہے، جو ہم آسانی سے دے سکتے ہیں. اسی طرح حج استطاعت کے ساتھ ہے.
ہر ایک پہ فرض نہیں ہے، ہر سال فرض نہیں ہے. اسی طرح روزہ بیمار اور مسافر کے لیے کیا ہے؟ چھوڑ دے. یہی معنی ہے وسعت کا. اس کا یہ مطلب نہیں کہ کچھ بھی نہ کرو کیونکہ ہم کر ہی نہیں سکتے، کیونکہ ہماری مرضی نہیں ہے. وہ معنی نہیں اس کا بنتا. وسع کا مطلب ہے کہ جو نارملی عام حالات میں انسان کر سکتا ہے، اور اگر ایک لیول پہ نہیں کر سکتا تو اس سے کم درجے پر جو کر سکتا ہے وہ کر لے، کیونکہ مختلف درجے رکھے گئے ہیں ہر ایک کے، کیونکہ ہر ایک کو ہر چیز ہر حال میں سوٹ نہیں کرتی. تو اس مناسبت سے اللہ نے رعایت رکھی تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ یا اللہ تو نے ایسا دین بھیجا تھا جو میرے تو بس میں ہی نہیں تھا اس پر عمل کرنا. نہیں، اللہ نے ایسا دین دیا ہے ہمیں جس پر عمل کرنا ہمارے بس اور طاقت میں ہے. ہمارے لیے مشکل نہیں، مشکل ہمارے نفس کے اندر ہے، رکاوٹیں اپنے اندر ہیں، اور وہ سب سے بڑی رکاوٹ انا کی ہے، تکبر کی ہے، اور منمانی کرنے کی ہے، اپنی مرضی سے جینے کی ہے، خواہشات کے اتباع کی ہے. اولئک یہی لوگ اصحاب الجنت جنت والے ہیں، ہم فیہا خالدون وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. کون؟ جو ایمان لا کر پھر عمل بھی اچھے کریں، اور وہ تمام عمل اور وہ تمام ذمہ داریاں اور پابندیاں جو اللہ نے عائد کی ان کو نبھائیں، کیونکہ ان کا نبھانا ان کے بس میں ہے. ایسے لوگ جو جنت میں ہوں گے ان کے لیے فرمایا وَنَزَعْنَا اور ہم کھینچ لیں گے. نزع کہتے ہیں کھینچنے کو. اور ہم کھینچ لیں گے ما فی صدورہم جو ان کے سینوں میں ہوگا. صدور صدر کی جمع، صدر سینے کو کہتے ہیں، اور سینے میں کیا ہوتا ہے؟ دل. اور دل کیا ہے؟ انسان کی خواہشات اور سوچوں کا مرکز. وَنَزَعْنَا اور ہم نکال لیں گے ما فی صدورہم جو بھی ان کے سینوں میں ہوگا، دلوں میں ہوگا. کیا؟ من غل، غل میں سے. غل کہتے ہیں چھپی ہوئی عداوت کو، قلبی عداوت کو، دل کے اندر پائی جانے والی حقد، حسد، عداوت جو عموماً ظاہر نہیں کی جاتی. اس دنیا میں رہتے ہوئے انسانوں کے درمیان اختلافات یا اونچ نیچ باہم ہو جایا کرتی ہے، اور بعض اختلافات تو دشمنی کی حد کو پہنچ جاتے ہیں اور مخالفتوں میں بدل جاتے ہیں، اور ایک دوسرے کی جان لینے پہ پھر لوگ تل جاتے ہیں. لیکن بعض اختلافات محض دل کی حد تک رہتے ہیں، اور انسان زبان سے یا عمل سے یا رویے سے اس کا اظہار نہیں کرتا. اس میں بعض اوقات کوئی وجہ ہوتی ہے اور بعض اوقات کوئی خاص وجہ نہیں بھی ہوتی، لیکن کیا ہوتا ہے کہ بعض لوگوں کے ساتھ آپ کی بنتی نہیں، ان کے ساتھ آپ رہ کے خوشی نہیں ہوتے، مزاج نہیں ملتے، یا کوئی بھی وجہ. بعض لوگوں کے ساتھ انسان کو حسد ہوتا ہے، بعض لوگوں کے اندر حسد کی بیماری ہوتی ہے کہ اگر ان کے اپنے پاس کوئی نعمت نہ ہو تو کسی دوسرے کی وہ دیکھ کے برداشت نہیں کر سکتے. وہ کنٹرول کریں بھی تو پلٹ پلٹ کے وہ چیز اٹھ کے آتی ہے کہ میرے پاس کیوں نہیں، لیکن وہ زبان سے کہتا بھی نہیں. اور اس کا عام طور پر آپ مظاہرہ دیکھیں گے کہ بعض اوقات اگر کسی کو اللہ کی کوئی نعمت نصیب ہو تو اس وقت کچھ لوگ تو بہت دل سے خوشی کا اظہار کرتے ہیں، لیکن کچھ لوگ مجبوری کے مارے، محض دکھانے کو، یا یہ کہ یعنی دل میں بالکل کچھ اور ہے لیکن ظاہر میں کچھ اور، دل میں ساری وہ چیز چھپا کے رکھی ہوئی ہے، خوش نہیں ہے لیکن بس رسم دنیا نبھانے کو خوشی کا اظہار کر رہے ہیں. حقیقی خوشی انہیں نہیں ہوتی دوسرے کی کسی بھی کامیابی پہ یا نعمت پہ یا خیر اور بھلائی پہ. اب یہ ساری چیزیں بندوں کو تو نہیں پتا، لیکن اللہ کو پتا ہے کہ کس بندے کے دل میں کس کے لیے کیا. اب مثلا دو لوگ ہیں، دونوں ہی بڑے نیک ہیں، اچھے ہیں، اپنی اپنی جگہ انڈیپینڈنٹلی بڑے اچھے اچھے کام کر رہے ہیں، نمازیں بھی خوب پڑھ رہے ہیں، صدقہ خیرات کر رہے ہیں اور خیر کے کاموں میں بھاگ رہے ہیں، مگر انسان ہے انسان، اور انسان ہونے کے ناطے جو کمزوریاں لگی ہوئی ہیں ساتھ، اس کی وجہ سے آپس میں تعلقات کچھ بہت اچھے نہیں. اور ایسا بہت دفعہ دیکھنے میں آتا ہے کہ لوگ ایک مقصد کے لیے نکلتے ہیں، اکٹھے ہوتے ہیں، لیکن آپس میں دل پھٹے ہوئے ہوتے ہیں، اور بعض اوقات کچھ انسانی کمزوریوں کی وجہ سے یہ چیزیں زیادہ ہو جاتی ہیں. ایسی صورت میں اگر انسان کوشش کر کے ان چیزوں کو نکالتا رہے اور پھر بھی وہ مجبور ہو نہ نکلے، تو قیامت کے دن اللہ تعالی جنت میں جانے سے پہلے ان چیزوں سے انسان کو
پاک کر دیں گے، تاکہ جنت میں سب لوگ صرف خوشی سے رہیں، کوئی کسی کی نعمت پر حسد نہ کرے، اور کوئی کسی سے ناراض ہو کر نہ رہے، اور کوئی کسی سے نفرت نہ کرے، اور کوئی کسی سے دلی طور پہ دور نہ ہو، کیونکہ اصل قربت دل کی قربت ہوتی۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض لوگ ہزاروں میل کے فاصلے پر بھی ہوتے مگر آپ کے دل کے قریب ہوتے، اور بعض لوگ آپ کے ساتھ ہوتے ہیں اور وہ آپ سے دور ہوتے ہیں۔ تو قیامت کے دن جنت میں جانے سے پہلے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے دلوں کو صاف کر دیں گے، من غل، ہر قسم کے غل سے۔ اور اس آیت کی تشریح میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ مومنوں کو دوزخ سے الگ کر لیا جائے گا، یعنی پل صراط سے جب لوگ پار ہو کے آگے پہنچیں گے تو مومنوں کو دوزخ سے الگ کر لیا جائے گا، پھر دوزخ اور جنت کے درمیانی پل پر روک لیا جائے گا، جس پل کو کیا کہتے ہیں؟ قنطرہ۔ یہ آپ نے کتاب پڑھی ہوگی، قیامت کا بیان جو ہے، اس کا آپ دیکھیے پیج نمبر ہے 257۔ قنطرہ، پل صراط سلامتی سے عبور کرنے والے اہل ایمان کو قنطرہ پر روک لیا جائے گا۔ قنطرہ عربی میں پل کو کہتے ہیں۔ ان کی باہمی ناراضگیاں اور گلے شکوے دور کیے جائیں گے، تب انہیں جنت میں داخل کیا جائے گا تاکہ جنت میں باہم گھل مل کے رہیں۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پل صراط پار کرنے کے بعد مومنوں کو جنت اور جہنم کے درمیان قنطرہ پہ روک لیا جائے گا۔ دنیا میں انہوں نے ایک دوسرے پہ جو ظلم اور زیادتی کی ہوگی، آپ دیکھیں نا، کوشش کے باوجود کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ اونچ نیچ ہو جاتی، اس کا بدلہ دلایا جائے گا، کیونکہ فیصلے کا دن ہے، عدل کا دن ہے، انصاف کا دن ہے، بدلے کا دن ہے۔ پہلا تعارف اس دن کا کیا ہے؟ یوم الدین ہے وہ، تو بدلہ تو دلوایا ہی جائے گا۔ ہر ایک کے ساتھ جو زیادتی ہوئی اس کی وہ پوری کی جائے گی، حتیٰ کہ جب وہ مکمل طور پر پاک صاف ہو جائیں گے تب انہیں جنت میں داخل ہونے کی اجازت دی جائے گی۔ ایسا ہے وہ دن۔ ہم سمجھتے ہیں ہم جس کے ساتھ جو چاہیں کر لیں، جیسے چاہیں کریں، کوئی ہمیں پوچھے گا نہیں، قیامت کے دن سب حساب برابر کیے جائیں گے۔ تو قنطرہ جو ہے یا تو پل صراط کا آخری حصہ ہے یا اس کے علاوہ کوئی الگ پل ہے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ بہرحال صحیح حدیث سے اس کی وضاحت ہمیں ملتی ہے، اور یہ بات برحق ہے کہ یہ عمل کہاں پر ہوگا۔ تو یہ بخاری کی روایت ہے جس میں آپ نے فرمایا کہ جب سب لوگ صاف ستھرے ہو جائیں گے تو ان کو جنت میں داخل ہونے کی اجازت دے دی جائے گی، قسم ہے اس کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے۔ دنیا میں ان کو جتنا اپنے گھر کا راستہ معلوم تھا، اس سے زیادہ وہ اپنے جنتی مکان کے راستے سے واقف ہوں گے۔ یعنی جو ہی جنت میں داخل ہوں گے تو کسی سے پوچھنا نہیں پڑے گا اور کسی کو پکڑ کے لے جانا نہیں پڑے گا، وہ اس طرح خود بخود اپنی جگہ پہ جا پہنچیں گے کہ ان کو پتا ہوگا کہ ہم اسی جگہ کے لائق تھے۔ جو بھی درجہ ہوگا، جنت میں 100 درجے نا، جو بھی ان کا مقام یا درجہ ہوگا ان کو سب پتا ہوگا۔ اور دنیا میں انسان اپنے آپ کو خوب پہچانتا ہے، وہ کیا کر رہا ہے اور کس چیز کے لائق اور کس چیز کے قابل ہے، کیا اس کی قربانیاں ہیں اور کس درجے کا وہ عمل کر رہا ہے۔ پھر فرمایا، تجری من تحتہم الانہار، ان کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی۔ وقالوا الحمد للہ الذی ہدانا لہذا، اور اس وقت کو کیا کہیں گے؟ خوشی کے مارے کہیں گے، الحمد للہ، اللہ کا شکر ہے، الذی، جس نے، ہدانا لہذا، ہماری رہنمائی کی اس چیز کی طرف، اس جنت کی طرف، اس مقام کی طرف۔ یہ اللہ کا شکر ہے جس نے ہمیں یہ راستہ دکھایا اور ہمیں بتایا اور یہاں تک پہنچنے کے طریقے سکھائے۔ وما کننا لنہتدی، اور نہ تھے ہم ہدایت پانے والے، ہم خود نہیں یہ راستہ پا سکتے تھے، لولا ان ہدانا اللہ، اگر اللہ ہم کو ہدایت نہ دیتا۔ یعنی اپنے اعمال کا کریڈٹ خود نہیں لیں گے کہ ہم نے یہ راستہ تلاش کیا یا ہم بڑے اچھے اچھے کارنامے کر کے یہاں پہنچے، بلکہ کیا کہیں گے؟ یہ اللہ ہی نے ہمیں عطا کیا، اللہ ہی نے یہ راستہ دکھایا۔ لقد جاءت رسل ربنا بالحق، البتہ تحقیق آئے تھے ہمارے رب کے رسول حق لے کر، بالکل سچی باتیں لے کر آئے تھے، تو ہم نے ان کی سچائی کو
تسلیم کر لیا، مان لیا، کوئی رکاوٹ ہی نہیں تھی سچی بات ماننے میں. ونودو، اور وہ پکارے جائیں گے. نودو کا لفظ کس سے ہے؟ ندا سے، آواز سے. ان کو آواز دی جائے گی، ان کے تلکم الجنہ، یہ جنت، اورثتموہا، تم وارث بنائے گئے ہو اس کے، بما کنتم تعملون، بوجہ اس کے جو تم عمل کرتے تھے. تمہارے اعمال کی وجہ سے تمہیں اس جنت کا وارث بنا دیا گیا ہے. اگرچہ انسان اللہ کے فضل اور رحمت کی وجہ سے جنت میں جا سکے گا، لیکن اللہ تعالی کی طرف سے انسانوں کے اعمال کی جو قدردانی ہوگی اور جو شکر گزاری ہوگی، یہاں اس کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کی قدر فرمائیں گے کہ تم چونکہ اچھے اچھے کام کرتے رہے اس لیے تمہیں یہ جنت عطا کی گئی. جیسے کسی کو کوئی ورثہ یا وراثت بغیر کسی معاوضے کے مفت میں دے دیا جاتا ہے. یعنی جنت جتنی بڑی چیز ہے اس کے لیے تو اگر ساری زندگی بھی کوئی سجدے میں پڑا رہے تو وہ حاصل نہیں کر سکتا. وہ اتنی بڑی جگہ ہے کہ جو اپنے عمل سے کوئی بھی نہیں جیت سکتا، کوئی بھی نہیں لے سکتا. اس کے لیے اللہ کا فضل اور رحمت چاہیے. لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ انسان اپنی ہمت، وسعت اور طاقت کے مطابق اچھے سے اچھے کام کرتا رہے. یہ شرط ہے اس کے لیے کہ اچھا کرو وہاں جانے کے لیے. لیکن کوئی یہ نہ سمجھے کہ اس نے جو اچھا کر لیا تو اس کی وجہ سے اس نے اس کو خرید لیا یا اس کے بدلے میں اس کو ملے. بدلہ نہیں ہے وہ، کیونکہ اتنی کرنسی کسی کے پاس ہے ہی نہیں کہ وہ لے سکے. وہ تو محض اللہ کا انعام اور تحفہ ہے. کس کے لیے؟ جو اللہ کی مرضی کے مطابق یہ زندگی بسر کرے. اب یہ جو بات ہے کہ ان کو وارث بنا دیا گیا، تو دو چیزیں وراثت میں. ایک تو یہ کہ وراثت انسان کو بغیر کسی محنت اور بغیر کسی معاوضے کے ملتی ہے. یعنی ماں باپ فوت ہو جاتے ہیں تو ان کے مال میں اولاد جو ہے وہ وارث ہو جاتی. تو اسی طرح مرنے کے بعد انسان کو اللہ تعالی جنت بغیر کسی معاوضے کے دیں گے. معاوضے سے مراد یہاں کیا ہے کہ ان کے عمل کے بدلے میں نہیں بلکہ فضل سے دیں گے. ایک طرح سے مفت ہوگی وہ اپنے پسندیدہ بندوں کے لیے. اور دوسری طرف جیسے یہ کہا گیا نا کہ ذالک الفضل من اللہ، جنت کیا ہوگی؟ اللہ کا فضل ہوگی. سورۃ النساء 175 میں آتا ہے فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ، کہ اللہ ان کو اپنی رحمت اور فضل میں داخل کرے گا. اور حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ تم میں سے کوئی اپنے عمل کی وجہ سے جنت میں نہ جا سکے گا. لوگوں نے پوچھا ولا انت یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی نہیں؟ فرمایا ولا انا، میں بھی نہیں، الا ان یتغمدنی اللہ برحمت منہ وفضل، مگر یہ کہ اللہ مجھے اپنی رحمت اور فضل سے ڈھانپ لے. اور جنت کے بارے میں بارہا پیچھے میں آپ کو ایک حدیث سنا چکی ہوں کہ اللہ تعالیٰ جنت سے کیا کہتے ہیں؟ انتی رحمتی، تو کیا ہے؟ میری رحمت ہے، تیرے ساتھ میں اپنے اچھے بندوں پر اپنا رحم کروں گا. تو جنت سراسر اللہ کی رحمت اور فضل ہے. اب یہ جو وراثت کی بات ہے اس میں ایک اور چیز بھی آتی ہے کہ آدم علیہ السلام کو جنت میں بھیجا گیا تھا جو سب کے کیا ہیں؟ باپ. اب پھر وہاں سے ان کو نکلنا پڑا. دنیا میں آ کے شیطان نے بہت کوششیں کی کہ کسی طرح انسان اس مقام پہ نہ پہنچ سکے، لیکن اللہ کی خاص رحمت کے ساتھ کچھ لوگ اپنے باپ کی وراثت کو جا کے پا لیں گے. اس معنی میں بھی وراثت ہے. پھر یہ بھی ہے، بہقی کی ایک روایت میں صحیح سند کے ساتھ ایک حدیث آتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ہر ایک کے دو گھر ہیں، ہر شخص کے دو گھر ہیں، ایک دوزخ میں اور ایک جنت میں. اگر کوئی شخص مر کے دوزخ میں چلا جاتا ہے تو اہل جنت اس کے جنت والے گھر کے وارث بن جاتے ہیں، یعنی وہ لے جاتے ہیں. سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ یعنی آپ دیکھیں نا کہ ایک گھر یہاں ہے ایک یہاں ہے، اگر کوئی شخص اس میں چلا گیا تو اس میں تو نہیں جا سکتا. اب وہ جو دوسرا گھر تھا وہ کدھر گیا؟ وہ جو وہاں پہنچے انہوں نے لے لیا، وہ اس کے وارث بن گئے. ایک جنت میں ہوگا ایک دوزخ میں. اور یہ اس حدیث سے بھی بات ثابت ہوتی ہے کہ مرنے کے بعد قبر کے اندر انسان کو دونوں جگہیں دکھائی جاتی ہیں. اگر نیک ہوتا ہے تو اسے جہنم بھی دکھائی جاتی کہ وہ جہنم میں تمہارا ٹھکانہ تھا، اگر تم اچھے کام نہ کرتے تو آج تم وہاں ہوتے. اور اسی طرح جو کافر ہوتا ہے یا گناہگار شخص ہوتا ہے اس کو جنت کا ٹھکانہ بھی دکھایا. اللہ نے وہ تمہارے لیے جگہ رکھی تھی، اگر تم اچھا کرتے تو تمہیں وہ ملتی.
لیکن تم وہ کھو بیٹھے. تو ہر شخص کے دو گھر ہیں، ایک جنت میں اور ایک جہنم میں. جب کوئی شخص جنت میں چلا جاتا ہے تو اس کا جہنم والا گھر جہنمی جا کے لے لیتے ہیں، اور اگر کوئی شخص جہنم میں چلا جائے تو جنت والا گھر اس کا جو جنت میں داخل ہوں گے وہ لے جائیں گے. تو بالکل ایسے ہی آپ کو یاد ہوگا جب پاکستان بنا تھا، انڈیا اور پاکستان کی جو مائگریشن ہوئی تھی، تو کچھ لوگ ادھر سے گھر چھوڑ کے ادھر چلے گئے اور وہ ادھر سے چھوڑ کے ادھر آ گئے. تو کیا ہوا تھا پھر؟ جو یہاں سے چھوڑ کے گئے تھے وہ نئے آنے والے، انہوں نے ان پہ قبضہ کر لیا، یہ کلیم کر لیا، اور جو وہاں گئے تھے تو وہاں جو خالی گھر دیکھے وہ ادھر سے جانے والوں کو مل گئے. بس یہی حساب ہے. جو جنت میں ان کا پلاٹ تھا نا وہ جنتیوں کو مل جائے گا، وہ تو جہنم میں چلا گیا، اور ادھر جو اس کی جگہ تھی اس کے حصے کی وہ دوسروں کو مل جائے گی. ریزرو ہیں، دو دو جگہ ہیں ہر ایک کی، یعنی ہر انسان کے لیے ایک جنت میں جگہ رکھی ہوئی ہے اور ایک جہنم میں. اب جو جہنم میں چلا جاتا ہے اس کی جو جنت والی جگہ ہے وہ تو خالی رہ گئی، اب اس کو کوئی اور کلیم کر لے گا، کوئی اور اس میں چلا جائے گا. ملنا تو ایک ہی ہے نا، دو تھوڑی ملیں گے. ایک وقت میں کوئی جنت اور جہنم دونوں جگہوں تو نہیں رہ سکتا، ایک ہی میں رہے گا. اب آپ کے پاس چوائس ہے کہ آپ کس گھر کے لیے کوشش کر رہی ہیں. ٹھیک ہے، لگتا ہے حساب میں کمزور ہیں آپ مجھ سے بھی زیادہ. اب ہر ایک کس گھر کے لیے کوشش کرتا ہے. جیسے کہا جاتا ہے نا کہ جنت اور جہنم کیا ایک چٹیل میدان ہے. جب کوئی شخص ذکر کرتا ہے اللہ کا تو اس کے لیے جنت میں پودے لگتے ہیں، جنت کے درخت اس کے لیے اگائے جاتے ہیں، جنت کی نعمتیں اس کے لیے تیار ہوتی ہیں. اور ویسے قرآن پاک میں بھی آتا ہے نا کہ قد افلح المؤمنون کے آخر میں کہ فلاح پا گئے وہ مومن جن کی کچھ صفات بیان کی گئی، اور آخر میں فرمایا اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون، کہ یہ لوگ جنت کے وارث بن جائیں گے جو فردوس کو ورثے میں پائیں گے. اور ورثہ جب لفظ آئے مال مفت اور جہنمیوں کی چھوڑی ہوئی جگہ اور آدم علیہ السلام کی چھوڑی ہوئی وراثت، ان سب معنوں میں آپ لے سکتے ہیں. یہ مختلف اینگل اس لیے آپ کو دکھائے جاتے ہیں کہ جب آیات آئیں تو آپ کا امیجنیشن وسیع طور پر بہتر طور پہ کام کر سکے. تلکم الجنت اورثتموها بما کنتم تعملون، یہ اس وجہ سے تمہیں وراثت ملی کہ تم عمل کرتے تھے. پھر جنت کے اندر کئی جگہ ہوں گی، وہ جیسے سورۃ الرحمن میں جنتان کا لفظ آتا ہے، پھر جنت کے اندر اور مزید جگہ ہوں گی. بہرحال اس آیت سے جو سبق ہمیں ملتا ہے، پہلی بات یہ کہ جنت میں جانے والوں کے سینے ہر میل کچیل، بغض، حسد، حقد، بدگمانیوں اور غلط فہمیوں سے پاک کر دیے جائیں گے. اس سے بڑی اہم بات پتہ چلتی ہے کہ اگر کوئی شخص جنت میں جانے کا شوقین ہے تو اسے سب سے زیادہ توجہ اپنے اندر کی طرف رکھنی چاہیے، اپنے دل کی صفائی کی طرف توجہ دینی چاہیے. ہم زیادہ توجہ ظاہر کی طرف دیتے ہیں کیونکہ وہ سب کو نظر آتا ہے نا، تو ہمیں لوگوں کا بھی خوف ہوتا ہے، تو لوگوں کے خوف سے بھی ہم اچھے بنتے رہتے ہیں کہ کوئی کیا کہے گا. اس لیے بعض اوقات کچھ کام کرنے کو نہ بھی دل چاہے تو اوروں کے ڈر سے کرنا شروع کر دیتے ہیں، چاہے اللہ کا ڈر دل میں ہو یا نہ ہو، لیکن اندر تو ہمارا کوئی دیکھتا نہیں، اس لیے اس کے بارے میں عموماً غافل رہتے. بالکل اسی طرح جیسے ہم اپنے گھر میں وہ جگہیں جو لوگوں کے سامنے آتی ہیں وہ تو خوب صاف کرتے ہیں، اور وہ جگہ جو کسی کے سامنے نہیں ہوتی ان کو جیسے تیسے رکھتے ہیں. یہ بھی جو طریقہ زندگی اس کو بھی تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. خیر، اسی طرح آپ دیکھیے کہ ہم ظاہری اعمال پر بھی توجہ دیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ اندر پہ ہمیشہ نظر رکھیں، اور وہ صرف آپ خود رکھ سکتے ہیں. جو ظاہری اعمال ہے اس پہ تو دوسرے بھی رکھ رہے ہیں، وہ بھی آپ کو بتا دیں گے اگر آپ کو اپنی باہر کی خرابی نہ بھی نظر آئی، لیکن اندر کی خرابی کون دیکھے گا؟ وہ تو آپ کو خود ہی دیکھنی ہوگی. اور پھر آپ دیکھیے کہ اس میں ایک لمٹ ہے، اگر آپ کی نیکیاں زیادہ ہو گئی تو تھوڑا بہت میل کچیل جو اسے صاف کر دیا جائے گا، لیکن اگر وہ میل کچیل زیادہ ہوا تو وہ نیکیاں جو ہے پوری صفائی نہیں ہو سکے گی. دوسری بات یہ ہے کہ اہل جنت جو ہیں وہ جنت میں انتہائی خوش اور انتہائی سکون کے ساتھ رہیں گے. اور اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ دنیا بھی جنت بن جاتی ہے جب لوگ آپس میں صاف دلوں کے ساتھ رہتے ہیں اور دلوں کو صاف کرتے رہتے ہیں ایک دوسرے کے بارے میں، اور دلوں میں ایک دوسرے کے لیے نفرت اور بغض اور حسد نہیں رکھتے. اور اس کا سب سے زیادہ فائدہ اس شخص کو ہوتا ہے جو اپنے لیے
اس عمل کو چوز کر لے. کیوں؟ اب دیکھیے کہ مثلا اگر میں نے اپنا دل کسی کے خلاف حسد بغض وغیرہ سے صاف رکھا ہوا ہے تو اس سے مزہ کون اٹھا رہا ہے؟ میں خود. یعنی بعض اوقات ایسا لگتا ہے نا کہ ہم کہتے ہیں فلاں کی زیادتی تو میں بھول ہی نہیں سکتی اور فلاں کا جرم اور قصور تو میں معاف ہی نہیں کر سکتی. ٹھیک ہے نہ کریں، لیکن اس کی تکلیف کون اٹھا رہا ہے معاف نہ کرنے کی؟ خود اذیت میں، خود تکلیف میں، خود پریشانی میں، اپنے لیے خود جمع کی ہوئی ہے وہ چیز. اور اس کا حل کیا ہے؟ نکال دیں، دوسرے سے بات کر لیں، کمیونیکیشن کریں. اگر آپ کو کسی سے بھی کوئی شکایت ہے تو آپ اس سے دوبارہ پلٹ کے پوچھ لیں بھی کیا مسئلہ ہے، تاکہ دل ہلکا ہو. تو دلوں کا ہلکا کرنا، اور وہ لوگ جو باہم کسی بھی گھرانے میں یا کہیں پر بھی جہاں لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، کوئی کام کی جگہ جہاں لوگ آپس میں ایک دوسرے پر ٹرسٹ کرتے ہیں، اعتماد کرتے ہیں، شیر و شکر ہو کے رہتے ہیں، مل جل کے رہتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ کمیونیکیشن رکھتے ہیں، ایک دوسرے کی کمی بیشی کو معاف کر دیتے ہیں، اس جگہ میں جو برکت اور جو خوشی ہوتی ہے وہ اس کے علاوہ کسی اور جگہ میں نہیں ہو سکتی. خواہ آپ کسی 7 اسٹار ہوٹل میں جا کے کیوں نہ رہیں، کہیں بھی نہیں وہ آپ کو ملے گی چیز جو آپ کو ایک جھونپڑی میں مل سکتی ہے اگر دل جڑے ہوئے ہیں اور دلوں میں ایک دوسرے کے لیے ادب، احترام، محبت اور دوسرے کا حق پہچاننا ہے. بڑے چھوٹوں پہ رحم کرنے والے اور چھوٹے بڑوں کی عزت کرنے والے. تو دنیا کی زندگی بھی لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون ہو جاتی ہے اگر انسان انسانوں کے حقوق پہچانے. غل اور غل کا روٹ ایک ہی ہے. غین لام لام بیڑیوں اور زنجیروں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، توق کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اغلال. اور دیکھا جائے تو یہ جو غل ہے، حسد اور کینہ وغیرہ، یہ بھی کیا ہے؟ بیڑیاں ہیں دلوں کی معنوی طور پر. غل جو ہے وہ حصی توق کے لیے آتا ہے، لیکن غل جو ہے وہ اندر کی ایسی کیفیت ہے جس کو دل کی تنگی سے بھی تعبیر کیا گیا. اور دل کی تنگی کہ انسان اندر ہی اندر گھٹتا رہتا ہے، اندر ہی اندر کڑتا اور جلتا رہتا ہے، اندر ہی اندر اپنے آپ کو کھاتا رہتا ہے. تو یہ کیا ہے؟ اس نے اپنے اندر خود اپنے دل کو توق پہنایا ہوا ہے. اور جب انسان دوسروں کو معاف کر دیتا ہے تو وہ دل جو ہے وہ کھل جاتا ہے اور اس سے پھر چہرہ بھی کھل جاتا ہے. یہاں جو جنت والوں کی بات ہے یہ بڑی اہم ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے جس نے ہمیں یہ راستہ دکھایا. اور پھر یہ کہ ہمارے رب کے رسول حق لے کر آئے تھے. تو اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے؟ کہ اس جنت تک جانے کے لیے اللہ کا بتایا ہوا، رسولوں کا لایا ہوا حق راستہ دیکھنا، سمجھنا، اس پہ چلنا اور اس کو فالو کرنا بے حد ضروری ہے، کیونکہ وہی راستہ اس طرف جاتا ہے. اگر رسولوں کی لائی ہوئی تعلیم کو انسان ایک طرف ڈال دے اور اس کی طرف توجہ ہی نہ کرے اور اس کو پڑھے ہی نہ، سمجھے ہی نہ، تو اس مقام اور اس منزل تک پہنچنا مشکل ہے. کیونکہ وہاں یہی اقرار کریں گے کہ اللہ کا شکر ہے جس نے رستہ دکھا دیا ہمیں، ہمارے بس میں تو نہ تھا، ہم تو یہ نہ تھے. اب آپ دیکھیے دنیا میں اس وقت کروڑوں انسان رہتے ہیں، ان میں سے کتنے ہیں جن پر اللہ کا راستہ واضح ہے، یہ دن تک پہنچ چکا ہے، یا جو اس کو پھر لینے کے بھی شوقین ہے اور اس پہ چلنے کے بھی، کہ وہاں تک پہنچ سکے. تو ایسے میں اگر اللہ نے ہم سب پر اپنا کرم کیا ہے اور ہمیں اپنی کتاب سے جوڑا ہے تو پھر کوئی ایسا موقع اور کوئی ایسی چیز نہیں بیچ میں آنی چاہیے کہ اس راستے کو چھوڑ کے ہم کوئی اور راستہ اختیار کر لیں اور اس کو پیٹھ پیچھے پھینک دیں. کیونکہ یہی ایک راستہ ہے، رسولوں کی لائی ہوئی تعلیم ہی وہ راستہ ہے جو انسان کو وہاں تک پہنچا سکتا ہے. لیکن افسوس یہ کہ شیطان نے سب سے زیادہ اسی راستے کو دھندلا دیا کہ نہ دیکھیں اور نہ اس کی طرف بڑھیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.